نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض وقال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله ہر قسم کی حمد و ثنا اس کائنات کو بنانے والے کے لیے جس نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان تھمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ آسمان و زمین کو وہی تھامے ہوئے ہے۔ جو تم آسمانوں کو دیکھتے ہو کہ یہ ستونوں کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض، آسمانوں کو بھی وہی تھامے ہوئے ہے اور زمینوں کو بھی وہی تھامے ہوئے ہے۔ اگر وہ ان کو چھوڑ دے کون ہے جو ان کو روکے؟ اور بے شمار درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے جس نے انسانیت کو اتھاہ گہرائیوں سے اٹھایا اور بلندیوں تک پہنچایا۔ رب تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس میں انسانوں کو بسایا، انسانوں کے مختلف درجات بنائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سب سے بلند درجے والے، مقام والے، شان والے وہ رسل ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور انبیاء کرام کے اندر بھی اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، اور ان 5 کے اندر بھی پہلے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں بہترین شخصیت خیر الناس وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ارشاد فرمانے والے، یہ پیغام پہنچانے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کو بھی سوچ لینا چاہیے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بولتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آ کر خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے خلاف بولتے ہیں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ یا بہترین صدی وہ لوگ ہیں جو میرے دور کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں۔ تو یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، اور یہ بہترین ہونا ہر کسی کی خواہش ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے حلقہ احباب کے اندر سب سے بہترین ہے اور ہو جائے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بہترین بن جاؤں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سبھی کے ہاں میرا مقام بن جائے، سب سے بہتر میں ہوں، یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، اور بہتر بننے کے لیے عزم بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو گزر گئے، صحابہ کرام بھی گزر گئے، تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ بھی گزر گئے۔ اب ہم بہترین کیسے بن سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پہلی بات، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لیکن ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، اور اسی کرنے کی وجہ سے تمہیں بہترین قرار دیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرو، تو تم بہترین ہو۔ تو وہ شخص، وہ انسان، وہ خاتون جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وہ افراد، وہ انسان، وہ خواتین بقیہ سے وہ بہترین ہیں، اور یہ امت یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے، کیونکہ سابقہ امم کے اندر دعوت کا کام وہ رسول اور نبی کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ ایک رسول چلا جاتا، ایک نبی چلا جاتا، اس کے بعد ایک اور نبی آتا جو داعی ہوتا، اس دعوت کو آگے پہنچاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہوگی، آپ خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جو بنی اسرائیل میں انبیاء کا کام ہوا کرتا تھا، وہ اس امت کے ہر فرد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیتن، آپ کے پاس دین کا ایک مسئلہ بھی موجود ہے، ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث کا بھی اگر آپ کو علم ہے، اس کو آگے پہنچائیے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اب آپ تمام احباب تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ سب قرآن سیکھنا شروع کر دیں
اور سارے قرآن سکھانا شروع کر دیں، ایک آیت بھی سیکھ لیں، وہ آگے سکھائیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آتا ہے، اعرابی آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، من خیر الناس، لوگوں میں بہترین کون ہے؟ کیونکہ بہترین ہونے کی خواہش، خیر ہونے کی خواہش، سب سے اچھا ہونے کی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، اپنے بھائیوں میں سب سے اچھا ہوں، اپنے اعزاء و اقارب میں سب سے اچھا ہوں، اپنے دوستوں میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ عرب بادیہ نشین، صحرا میں رہنے والے، اونٹ چروانے والے، ایک چرواہا، ایک اعرابی آتا ہے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، من خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہوئے تو وہ انسان سب سے بہترین ہے۔ اور ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس کا معادن خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، لوگ جیسے معدنیات ہیں، سونے کی معدنیات، چاندی کی معدنیات، کوئلے کی معدنیات، لوہے کی معدنیات، مختلف قسم کی معدنیات ہوتی ہیں، تو لوگوں کی اقسام بھی اسی طرح ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں اچھے لوگ، خیارہم فی الاسلام، اسلام میں بھی وہ اچھے ہوں گے، اذا فقہوا، جب دین میں فقاہت حاصل کر لیں۔ یہاں سے یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اور دنیا کے اندر، جاہلیت کے اندر بھی لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، اسلام سے قبل، اور جو اسلام کو قبول نہیں کرتے وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا اچھا ہونا صرف دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑے سخی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ جو اتنی سخاوت کیا کرتے تھے، کیا ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ کہا ہاں، اگر وہ اسلام لے آتے تب ملتا۔ تو جو جاہلیت میں ہو، جو مسلمان نہ ہو، وہ اگر نیک اعمال کرتا ہے، دنیا میں اس کا نام تو بن جاتا ہے، لوگوں کے ہاں تو وہ بہترین بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہترین نہیں۔ اللہ کے ہاں بہترین تب ہوگا جب اللہ پہ ایمان لائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم احسنکم خلقا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا برتاؤ اچھا ہے۔ اخلاق کے اندر تمام وہ عادات آتی ہیں جو انسان کو اچھا ہونے کے لیے اختیار کرنی چاہیے، اور تمام وہ عادات جو بری ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ تو انسان کا اخلاق اچھا ہو تو انسان کا ایمان بھی اچھا، اور انسان لوگوں میں بھی اچھا، حتیٰ کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، وہ شخص تمام لوگوں سے کامل ترین ایمان والا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اسلام بھی اچھا، وہ لوگوں کے ہاں بھی خیر ہے، بہتر ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ خیر ہے، بہتر ہے، اور ایمان کے اعتبار سے بھی وہ کامل ترین آدمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کو دیتے ہیں، بعد میں وہ پھر آتے ہیں، آپ پھر اس کو دیتے ہیں، بعد میں وہ پھر آتے ہیں، آپ پھر اس کو دیتے ہیں، اور ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا حکیم ان ھذا المال حلو خضرۃ حلوۃ، اے حکیم یہ مال میٹھا ہے، سرسبز و شاداب ہے، جس شخص نے اس کو دل کی سخاوت سے لیا اللہ اس کے لیے برکت ڈال دیتے ہیں، اور جس نے دل کے حرص سے لیا، دل کی لالچ اور طمع کے ساتھ مال کو لیا، لم یبارک لہ فی، اس کے لیے مال میں برکت نہیں پڑتی۔ کالذی یأکل ویشرب ولا یشبع، اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہوتی ہے جو کھاتا بھی ہے
پیتا بھی ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا گرمیوں کے موسم کے اندر جب پیاس سخت لگی ہوئی ہو، انسان جلدی جلدی پانی پیے، خواہ وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہی کیوں نہ ہو، پیتا چلا جاتا ہے، پیتا چلا جاتا ہے، پیتا چلا جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مال کی مثال ایسے ہی ہے، جو شخص اس مال کو، اس دنیا کی جائیداد کو اس حرص کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے یہ کھانے اور پینے والا لیکن سیر نہیں ہو رہا، اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی، اس کی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہی تھی نا لینے اور دینے کی، اس نے آ کر سوال کیا تھا، آپ نے اس کو دیا تھا، ایک بار، دو بار اور 3 بار، پھر آپ نصیحت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں سن لو، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ الید العلیا، اوپر والا ہاتھ، خیر بہتر ہے، من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے، نیچے والا ہاتھ وہ بہتر نہیں، بہتر وہ ہے جو اوپر والا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغدو احدکم فیحتب علی ظہرہ، تم میں سے کوئی ایک صبح کو جنگل میں جائے، مدینہ کے اطراف میں جنگلات ہوا کرتے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، اور جنگلات میں آپ کو معلوم ہے درخت کٹ کٹ کر خود ہی گر جاتے ہیں، خشک ہو کر خود ہی گرے پڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک جنگل میں جائے، وہاں سے لکڑیاں لائے، بازار میں فروخت کرے، فیتصدق، اور اس مال سے جو اس نے ان لکڑیوں کو فروخت کر کے درہم و دینار حاصل کیے ہیں اس مال سے صدقہ بھی کرے۔ اب دیکھیں فقیر اور کنگال ہے لیکن تعلیمات کیا ہیں، جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ، سیل کرو، فروخت کرو، جو روپیہ پیسہ ملا ہے اس سے صدقہ بھی کرو۔ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے مستغنی ہو جائے، لوگوں سے اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے گھر کھانے پینے کا سامان بازار سے لے اور گھر لے کے جائے، لوگوں کی حاجت بھی نہ رہے بلکہ صدقہ بھی کرے، تو یہ شخص اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے، فَيَسْأَلُ رَجُلًا، کسی ایک سے سوال کرتا ہے، آتاہ او منع، پتہ نہیں وہ دے گا یا کہ نہیں دے گا، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو کمائی کر کے اپنا مال کماتا ہے، اپنا گزارا بھی کرتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جو تم مال لے کے آئے ہو تو جن کی پرورش تمہارے ذمے ہے ان کے اوپر خرچ کرو۔ پرورش کن کی ذمے ہے؟ انسان کی بیوی ہے، انسان کے بچے ہیں، انسان کے والدین ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، ایک دفعہ ایک سوال آیا کہ جی میری بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا خرچہ تو میں کرتا ہوں لیکن کیا والدین کا خرچہ وہ میرے ذمے ہے؟ یہی مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا۔ ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول، والدین جو میرے والدین ہیں وہ میرے مال کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا ہے۔ اور انسان کی بہترین کمائی جو ہوتی ہے وہ انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ اب ہم سوچیں ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں کس انداز سے، باقی تمام اطراف سے اکٹھا کر کے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اصل کمائی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، انسان کی بہترین کمائی جو ہوتی ہے اس کی اولاد ہے۔ اب ایک انسان کی کمائی جو اس نے روپے پیسے کی صورت میں بینک میں یا ویسے پراپرٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ تو اس کی کمائی ہوگی، وہ اس کی جائیداد ہوگی، تو کیا اولاد اس کی جائیداد نہیں ہے؟ کیا اولاد اس کی کمائی نہیں ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی انسان کی اولاد ہوا کرتی ہے، اور انسان کی اولاد انت
वमालुका लिअबीका, तुम्हारी जेब में जो कुछ है वो भी तुम्हारे बाप का, और तुम खुद भी अपने बाप के। वालिदैन अपनी ज़रूरियात अपनी औलाद के माल से पूरी कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-यदुल उल्या खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अब ये ऊपर वाला हाथ आपने अपने बच्चों पे खर्च करना है, आपका हाथ ऊपर वाला है। बीवी पे खर्च करना है, आपका हाथ ऊपर वाला है। वालिदैन पे खर्च करना है, सबसे ज्यादा हकदार वालिदैन है। आपको वो वाक़या याद होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी जो गार में फंस गए थे, उनमें से एक ने यह कहा था कि मैं सारी रात इंतज़ार करता रहा, दूध वालिदैन को पिलाना था, वो सोए हुए थे, तो बच्चों को ना पिलाया कि पहले वालिदैन को पिलाना है। इलाही अगर ये अमल तुझे पसंद है तो इस चट्टान को पीछे हटा दे, सिरका दे, इस मुसीबत से हमें नजात दे दे। तो वो चट्टान सिरकी, उसके इस अमल के कबूलियत होने की ये निशानी है। और आज मामला ये है, शौहर है, बीवी है, शौहर कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, बीवी कहती है मेरे जैसी आपको कोई नहीं मिलेगा। और हाल ही में चंद दिन पहले एक सवाल आया कि एक खामद और बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या था? खामद कहता था मैं ज्यादा खूबसूरत हूं, बीवी कहती थी मैं ज्यादा खूबसूरत हूं। यही बात आगे बढ़ी और तलाक हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। और याद रखो, इसको आर नहीं समझना, इसको आर नहीं समझना कि आदमी अपने घर वालों के मामले में ये सोचे कि मैं उनके साथ हुस्न सलूक वाला और उनके साथ ज्यादा जो है वो नरमी वाला बर्ताव करूं। सुन लो, वाना खैरुकुम लिअहली, तो मैं सबसे ज्यादा मैं अपने घर वालों के साथ ज्यादा हुस्न सलूक करने वाला हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल सहाबा के सामने रखी ताकि अमल करने के लिए उनका ज़ौक़ शौक़ बढ़े, जज्बा बढ़े कि घर वालों के साथ हुस्न सलूक करना है, अहल के साथ हुस्न सलूक करना है। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि शौहर वो बीवी के साथ हुस्न सलूक और बीवी शौहर के साथ हुस्न सलूक। और ये कोई मायूब बात नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी मिसाल पेश करके गए हैं। और आज हम ये भी सुनते हैं, एक दुकानदार के पास मुलाजिम है, एक फैक्ट्री वाले के पास मुलाजिमीन है, एक शैलर वाले के पास मजदूर हैं। शैलर वाला, फैक्ट्री वाला, दुकानदार कहता है मेरे जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। मुलाजिम कहते हैं हमारे जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। आओ सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इधर हाल क्या है कि ना वो मजदूरी पूरी देता है और ना वो काम पूरा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिमवाली। तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने एक गुलाम को डांट रहे हैं, आमिर बिन फुहैरा उनका नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलहा ठहर जाओ, आपको मालूम है कि यह आपका गुलाम बदर के अंदर शरीक हुआ था, तुम भी बदर में शरीक हुए थे, लेकिन याद रखो खैरुकुम खैरुकुम लिमवाली, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने मवाली के साथ ज्यादा हुस्न सलूक करने वाला हो, उनके साथ खैर ख्वाही करने वाला। मवाली मौला जो कीमतन खरीदे हुए गुलाम हुआ करते थे, जैसे इंसान की के जानवर वो इंसान की मलकियत में होते हैं, वो इंसान ने खरीदे होते हैं या वरासत में मिले होते हैं, ऐसे ही गुलामों का सिलसिला हुआ करता था। वो गुलाम बिकते थे, उनको खरीदा जाता था, तो उनकी हैसियत ज़माना जाहिलियत में जानवरों की सी थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाम को बढ़ाया और कहा उनके साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुम उनके साथ हुस्न सलूक करोगे तो तुम बेहतरीन होगे। जो खुद खाते हो उनको खिलाओ, जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ। तो मजदूरों के साथ हुस्न सलूक किया जाए। और इस हवाले से
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ثواب کی نیت سے اور بہتر بننے کی نیت سے یہ کام کیے جائیں، اور جو مزدور ہیں وہ بھی اپنا کام احساس ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ اگر ہم 4 بھائی ہیں، 4 دوست ہیں، حلقہ احباب ہے، رشتہ دار ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں بہتر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بہتر ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بہتر ہوں، سوچو تو صحیح نفع کون زیادہ پہنچانے والا ہے؟ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں میں کون سا بھائی باقی بھائیوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے؟ دوست احباب ہیں، کون سا دوست بقیہ دوستوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے؟ پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، کون سا پڑوسی کون سا ہمسایہ بقیہ ہمسایوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے؟ مزدور ہیں، ملازم ہیں، اور جو دکاندار ہے اور جو ذمہ دار ہے، فیکٹری والا مالک ہے، دیکھیں کون نفع زیادہ پہنچا رہا ہے۔ جو نفع زیادہ پہنچائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خیر الناس انفعهم للناس، وہ سب سے بہترین ہوگا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔